یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ کی طرف سے ایک ورلڈ وائڈ نیوکلیئر میٹیریل سیکیورٹی سے متعلق ایک رپورٹ ہوتی ہے، جس میں آپ اس رپورٹ کو اگر ڈائریکٹلی نام دیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل تھریٹ انیشیٹو نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس، یہ 2020 کی رپورٹ ہے۔ اس میں پاکستان کو موسٹ امپرووڈ کنٹری کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ 47 پوائنٹس پاکستان نے گین کیے ہیں، اور اس انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ اب 19 نمبر پہ پہنچ گئی ہے، 47 پوائنٹس میں بہتری کے ساتھ۔ بھارت کا نمبر جو ہے وہ اس میں 20واں ہے، اور بھارت نے 41 پوائنٹس جو ہیں وہ اس ریفرنس میں گین کیے ہیں۔ سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اکثر امریکہ کی طرف سے اور اس طرح کی رپورٹوں میں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے ریفرنس میں تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، یا غیر محفوظ ہاتھوں میں وہ جا سکتے ہیں، ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں لگ سکتے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ اس کے بدلے میں یہ بتاتا رہا ہے دنیا، کیونکہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت فول پروف ہے اور بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ کیا یہ اس چیز کی ریکگنیشن ہے؟ ان دنوں میں کیا ایسے انیشیٹو لیے گئے ہیں جس پہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وہ پاکستان کو بہتر رینک کر رہی ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اس نیوکلیئر پروگرام کے بانیوں میں سے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، ممتاز سائنٹسٹ ہیں، سابق سربراہ بھی رہے انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی ممبر رہے، اس کے پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اس نیوکلیئر پروگرام میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا پہلے کنسرنز آپ کے خیال میں کیوں تھے، اور اب یہ رینکنگ کیا ایسا ہوا ہے آپ کی نظر میں کہ رینکنگ بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے 1998 میں ایٹامک ٹیسٹ کیے تھے، جس کے بعد دنیا نے ویسٹ اسپیشلی نے ایک مسلمان ملک کو جس نے پہلی دفعہ نیوکلیئر پاور اٹین کی ہے، اکوائر کی ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اسی نان ایکسیپٹنس کے موڈ میں دنیا میں بے تحاشا ٹیررزم ہونا شروع ہو گیا، اسپیشلی پاکستان میں بیکاز آف افغان کانفلکٹ، اور اس اسپل اوور کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم ہوا۔ تو وہ جو ایک موڈ تھا پاکستان کا نان ایکسیپٹنس کا ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اسی کے اوپر یہ سپر امپوز ہو گئی چیز کہ اب ٹیررزم بہت ہو رہا ہے، اور پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور جی ایچ کو پہ بھی اٹیک ہوا، اور پاکستان میں کئی جگہ پہ اٹیکس ہوئے۔ تو ویسٹ نے یہی سوچ کہا اور کہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اب انسیف ہیں، پاکستان ان کو لوک آفٹر نہیں کر سکتا، پاکستان نے نیا نیوکلیئر ویپن تو بنا لیا لیکن اس کو سنبھالنا نہیں ان کو آئے گا، اور یہ ٹیررسٹ اس کو قبضے میں اپنے کر لیں گے، اور پھر یہ ٹیررسٹ اس کو ویسٹ کے خلاف یوز کر سکیں گے۔ تو یہ اس سینیریو میں، اس بیک ڈراپ میں یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ ہم نے 1990 کے قریب، 1990 کے قریب پاکستان میں یورینیم کی انریچمنٹ شروع ہوئی، اور وہ اب 30 سال ہو گئے اس بات کو، اور اس 30 سال میں پاکستان نے نیوکلیئر مٹیریلز کو بھی سیف کسٹڈی میں رکھا، اس کے بعد نیوکلیئر ویپنز بنے ان کو بھی سیف کسٹڈی میں رکھا، اس کے بعد ڈیلیوری سسٹمز بنے، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھے، بیسٹ پاسبل اینڈ موسٹ ایکوریٹ سسٹمز، تو ڈیلیوریبل ویپن سسٹمز پاکستان نے بنا لیے۔ اور اس کے بعد ایک بہت مثبت حکمت عملی اور بڑی ول پاور کے ساتھ پاکستان نے ٹیررزم کی فورسز کو پاکستان کے اندر سے بالکل کلین سویپ کر کے وائپ آؤٹ کیا، اور اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو دنیا کا اس وقت جدید ترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جو ان کو بھی پاکستان نے ہی کنسیو کیا، پاکستان نے ہی اس کو تشکیل دیا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے پھر اس کی ان پٹس لی جہاں جہاں سے اس کو ملی، تو دنیا کے کمانڈ سسٹم ہیں اور وہ ساری ان پٹس اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں وہ شامل کی، اور اس وقت کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمارے ایسٹیمیٹس میں از دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ سو اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ڈاکٹر صاحب کیا نئے کنٹرول
اہم ادارہ ہے, اس از ہیڈڈ بائی دی پرائم منسٹر, اور اس کے اوپر فارن منسٹر بھی ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں اور ادر سیکورٹی سروس چیفز بھی ہیں. اس کمانڈ کنٹرول سسٹم کو اس کی نگرانی میں دے دیا گیا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے. پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے ویپن سسٹم بنے ہیں وہ سیکیورلی جب سٹور ہو گئے, تو اس کے بعد پاکستان نے یہ انشور کیا کہ جو نیوکلیر مٹیریلز ہمارے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں لائک نیوکلیر پاور ریئیکٹرز فار ایگزامپل, ان کی بھی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا, بہت اہتمام کیا, کیونکہ پاکستان اپنے جو ریئیکٹرز کے لیے نیوکلیر فیول ہے وہ بھی خود بناتا ہے, اور آف کورس نیوکلیر ویپنس کا بھی انویسٹمنٹ فسائل مٹیریل خود بناتا ہے. تو یہ مٹیریلز کو بھی سنبھال کے رکھنا بھی ایک بہت اہم چیز تھی. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ ان دیس 30 ایئرز پاکستان سے کبھی 1 ملی گرام بھی مٹیریل نہ پلفر ہوا ہے, نہ مس یوز ہوا ہے, نہ انلیگلی ایکسپورٹ ہوا ہے, اور دنیا میں کہیں گیا نہیں. اور یہ بہت مطلب بریلینٹ ٹریک ریکارڈ ہے. ہمارے نیوکلیر ویپن جو ہیں بے تحاشا کوشش کی گئی اس زمانے میں, ان پر سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اٹیکس ہوئے, ہمارے ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن کوئی ہمارے ویپن سسٹمز کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکا. دوسری بات یہ تھی. تیسری بات یہ ہے کہ 3-4 سال پہلے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت اچھا ہے, اور اٹ ہیز بین ناؤ ٹیسٹڈ انڈر دی موسٹ ایڈورس سرکمسٹانسز. دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی یہ ویپن اسٹورڈ ہے وہ حالات نہیں ہوئے برے جو پاکستان کے اندر ہو گئے تھے بیکاز آف ٹیررزم. تو اس میں وہ ہمارا کنٹرول سسٹم اس سینیریو میں ٹیسٹ ہوا, اور انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے پاکستان میں اسپانسر کی ایک ورک شاپ, اور اٹامک انرجی کمیشن کو کہا کہ پاکستان کی کہ آپ اس ورک شاپ میں ایڈوانس کنٹریز کو جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو اتنا فول پروف سیکیور کیا, اپنے نیوکلیر ریئیکٹرز کو کس طرح سیکیور رکھا, اپنے نیوکلیر مٹیریلز کو کس طرح سیکیور رکھا, ویپنز کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھا. اور یہ ورک شاپ یہاں پہ ہوئی اور اسلام آباد میں ہوئی, اور اس پہ سب لوگوں نے ان کو اٹینڈ کیا, آل نیوکلیر کنٹریز آف دی ورلڈ نے, اور انہوں نے بہت سراہا کہ پاکستان کے سسٹم بہت اچھے ہیں اور ہم نے پاکستان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو پاکستان اب ریکگنائزڈ اور مستند میچور نیوکلیر پاور ہے, اینڈ آئی تھنک اباؤٹ ٹائم پاکستان ایک گروپ کا ممبر بن جائے. ٹھیک ہے, یہ تو خیر اگین میں یہ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اس کے بینیفٹس آگے چل کے کیا ہو سکتے ہیں پاکستان اگر مزید میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایک بات اس پہ بھی آئے گا, اور سیکنڈلی سر یہ کہ ایک تو ہو گیا نا کہ ہم انٹرنلی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر کہ یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے یا نہیں. دوسرا آپ نے ضمناً اس کا حوالہ دیا ہے جب ہم عدم پھیلاؤ کی نان پرولیفریشن کی بات کریں, سو اس ریفرنس میں کیا اسٹرکٹ میئرز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں کہ ایون فرینڈز یا نیبرنگ کنٹری یا دنیا میں کہیں بھی, پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں بہت سینٹریفیوجز کا معاملہ اٹھا کہ پاکستان سے شاید وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا اسمگل ہوئے ہیں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے, سو اس ریفرنس میں بائنڈنگ کیا ہوتی ہے اور پاکستان کیسے اس میں عمل درآمد کر رہا ہے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں, یہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے مغرب کی طرف سے مغربی ممالک کی طرف سے ٹیکٹکس تھے. جب پاکستان نیوکلیر پاور بننے کے لیے کوشاں تھا اور اس کی طرف بننے آگے بڑھ رہا تھا, اس وقت ایک تو پاکستان پہ بے تحاشا سینکشنز لگائی گئی کیونکہ آپ نے NPT سائن کی. اس کے اوپر یہ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے نان پرولیفریشن کی ہے اور نیوکلیر سیکرٹس اور ٹیکنالوجی سیل کی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وائی آئی ڈونٹ اگری ود دس, اور وہ سارا کچھ کیا تاکہ کسی طرح سے پاکستان کو روکا جا سکے کہ وہ نیوکلیر پاور نہ بنے. خیر اب تو جب نیوکلیر پاور بن گیا تو اب کا اور سینیریو ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1990 میں پریسٹر امینڈمنٹ پاکستان پہ کلیمپ ڈاؤن کی گئی, اور اس سینیریو میں کی گئی کہ پاکستان نے نیوکلیر ٹیکنالوجی ایران کو سیل کی ہے, نارتھ کوریا کو سیل کی ہے. اب آپ ذرا جائزہ لیجئے, یہ 90 سے لے کے اور 2020 ہو گیا. کیا ایران کو ہم نے اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی سیل کی تھی, بم بنانے کی سارا طریقہ بتا دیا تھا, تو آج تک ایران نے بم کیوں نہیں بنا لیا؟ دس واز دا بگیسٹ فارس propagated by the western lobbies against پاکستان. صرف ہمیں اپنے ٹریکس میں روکنے کے لیے, ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور ہمارے پہ سینکشنز لگانے کے لیے. کیا کوریا نے جب نیوکلیر ویپن بنایا
was it based on enriched uranium جو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, یا was it based on plutonium جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس وقت نہیں تھی. کوریہ کا جو فرسٹ بام بنا وہ پلوٹونیم ٹیکنالوجی پر بنا, صحیح, پلوٹونیم سے بنا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کرنے کی باتیں ہیں, اور جیسے پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کی, یہ دم توڑ گئی, کیونکہ ہمارا تو پلوٹونیم کے ساتھ واسطہ ہی نہیں تھا. اور کورین بام جو ہے وہ ہم نے کیسے بنا دیا, ایک آسف کو مٹیریل دے دیا. یہ ساری باتیں پروپیگنڈے کی ہیں, پاکستان کو پریشرائز کرنے کی ہیں, اینڈ سائنٹیفک ہارڈ فیکٹس اینڈ ٹریک ریکارڈ ڈسپروز آل دیز تھنگس. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اب فوائد کیا ہو سکتے ہیں اگر پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ اپنا تشخص قائم کرتا ہے, تو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, فوائد کی بات یہ ہے کہ اگر ہم این ایس سی کا ممبر بن جاتے ہیں, پاکستان کو ایک تو خیر یہ ہے کہ پریسٹیج ملتی ہے, دوسرا پاکستان کو بہت سے ایسے مٹیریلز جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے نیوکلیر پروگرام میں نہیں, اس کے علاوہ پاور ریئیکٹرز میں یوز کر رہے ہیں, بجلی بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں. پیسفل اپلیکیشنز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے ان فیلڈز آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری. بہت سی چیزیں ایسی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے جو کہ ہمارے پاس باہر سے ہمارے پاس کترن لگی ہوئی ہے. اب اگر ہم این ایس سی کا ممبر بن جاتے ہیں, اگر ہمیں ریکگنیشن مل جاتی ہے ایز اے میچور ریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ, نیوکلیر ویپن اسٹیٹ, تو ہمیں E5 کا ممبر بنایا جائے اور ہمیں این ایس سی کا ممبر بنایا جائے, اور ہمارے پہ اعتماد اور دنیا بڑھائے اپنا اور کرے اعتماد. کیونکہ وہ زمانہ اور وہ جو ماحول تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا جب پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بیک فٹ پہ رکھا جا رہا تھا. تو اس سے ہمیں اپنی انڈسٹریل پروگریس میں, ہمیں اکنامک پروگریس میں بہت سے بوسٹ مل سکتے ہیں. کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہم لے سکتے ہیں جو ہمیں پیسفل یوزز میں ہمارے کام آ سکتی ہیں, ہمیں انڈسٹریل پروڈکشن میں ہمارے کام آ سکتی ہیں, لائک آٹومیشن, لائک سافٹ ویئرز وی نیڈ فار آور انڈسٹریز. بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں, ایسے ہی الائی میکنگ کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجیز. تو یہ تو بہت سے فوائد اس طرح کے اکرو کر سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب, پاکستان کے پائنیئر نیوکلیئر سائنٹسٹ, پاکستان کے پروگرام کے سربراہان اور قائدین میں سے ایک. تھینک یو سو مچ, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی. بہت شکریہ, آپ نے بات کی, بہت شکریہ. سامعین, آپ نے نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری پر ڈاکٹر سمر مبارک مند کی گفتگو سنی ہے. ہم نے اس پیش رفت پر امریکہ میں جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن اسٹڈیز سے وابستہ سینئر فیلو مائلز اے پامپر سے بھی بات چیت کی ہے. ان کی گفتگو, ان کا تجزیہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ ماضی میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے پر متواتر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, اور اب جب کہ یہ رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی درجہ بندی بہتر ہوئی ہے, یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس پر مائلز اے پامپر کا کہنا تھا. Well, I think what this report does is it gives the imprimatur of a very well-respected organization, the Nuclear Threat Initiative, to kind of independently certify that Pakistan's مائلز اے پامپر کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک نہایت قابل بھروسہ اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ادارے کی غیر جانبدارانہ انداز میں رپورٹ ہے جو یہ تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے مثبت اقدامات کیے ہیں. اس نے اپنے جوہری مواد اور جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی بہتر بنائی ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا ہے کہ ماضی میں اس جانب غیر جانبدارانہ مبصرین کے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر بہت سوالات رہی ہیں, اور ان ہتھیاروں سے بھی زیادہ اس بات پر تشکیک رہی ہے کہ ان ہتھیاروں کے اندر کس طرح کا کیمیائی مواد لے جایا جا سکتا ہے. پاکستان کی فوج نے سب کچھ اپنی تحویل میں رکھا ہے, اور یہ آگے کی جانب حقیقی قدم ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ مواد ماضی کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہے. So when we saw this type of progress, so can we assume that international atomic energy اس پر ہم نے مائلز اے پامپر سے یہ سوال کیا کہ اس طرح کی رپورٹ کے بعد جب یہ پیش رفت دیکھی جا سکتی ہے تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ IAEA وہ بھی اس بات کی توثیق کرتا ہے اور پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے؟ Well, I mean, obviously the IAEA doesn't tend to take public positions on these issues. It's
given that it's an organization of its member states like اس سوال کا Pakistan. جواب دیتے So ہوئے it's really at the مائلز service پامپر of کا those کہنا states تھا in a sense کہ more than آئی اے ای اے عام طور پر اس طرح کے sitting معاملات in پر کوئی judgment کھلم on کھلا them. پوزیشن نہیں لیتا Particularly کیونکہ when یہ it comes پاکستان to کی طرح کے nuclear رکن security, ممالک where کی you ایک don't have تنظیم ہے اور عام طور پر the نیوکلیر same سیکیورٹی کے rules معاملات as میں you do یہ in ادارہ some of the ایک safeguards. جج کا کردار ادا کرتا ہے، But لیکن the نیشنل steps that تھریٹ the انیشیٹو measures نیوکلیر that the سیکیورٹی Nuclear Threat انڈیکس کے Initiative لیے جس معیار پر uses to پاکستان کو judge پرکھا Pakistan گیا ہے are وہ measures that معیار یا تو are آئی اے generally ای اے نے بنایا dictated by ہوتا ہے the یا IAEA or اس معیار endorsed کی by وہ the توثیق IAEA. کرتا ہے۔ So تو اس طرح for کی instance, رپورٹس treaties میں or بین الاقوامی conventions or معاہدوں معیاروں کو guidelines that پیش the نظر رکھا IAEA has put جاتا ہے۔ out there, and the Nuclear پاکستان ان Threat معاہدوں یا Initiative is saying, معیاروں کی yes, پاسداری کر رہا ہے۔ Pakistan does have this treaty in place or does have this guideline in place. So in the sense, it's indirectly endorsed by the IAEA. So there must be like some gauge and mechanism. اگلا سوال ہم نے جو مائلز اے پامپر سے کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے متعلق جو بیان کیا ہے اس کی توثیق کا بھی کوئی نظام موجود ہے۔ مائلز اے پامپر اس پر کہہ رہے ہیں کہ جب نیوکلیر مواد کی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مواد محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یہ مواد ہتھیار بنانے کے لیے نہیں بلکہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ اس ضمن میں آئی اے ای اے کی گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ جب بات ہو جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کی تو اس کی ذمہ داری اس نیوکلیر اسٹیٹ پر عائد ہوتی ہے جیسا کہ پاکستان کی، اور وہ ریاستیں آئی اے ای اے کو ایسے زیادہ اختیارات دینا پسند نہیں کرتی کہ وہ ان کے جوہری مواد کا معائنہ کریں۔ وہ اپنے مواد کی سیکیورٹی خود اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ توثیق یا تصدیق تبھی کوئی کر سکتا ہے جب اس کو کوئی نیوکلیر ملک دعوت دے کے آئیں اور ان کی تنصیبات یا مواد کا جائزہ لیں، اور فرینکلی نیوکلیر سیکیورٹی کے اس عہد میں یہ بات کئی ایک دیگر نقائص میں سے ایک ہے۔ So Pomper, like as a layman while reading this report, مائلز اے پامپر سے ہمارا اگلا سوال تھا کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ رپورٹ پڑھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں اور ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانے جیسے خطرات اب ٹل چکے ہیں؟ Well, I mean, I wouldn't want to just single out Pakistan. First of all, every country in the world has risks when it comes to اس سوال کے جواب میں مائلز پامپر کہتے ہیں، میرے خیال میں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں، یہ سوال پاکستان یا کسی ایک ملک سے نہیں جڑا ہے۔ یہ خطرہ ہر اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں پہ نیوکلیر مواد یا نیوکلیر پروگرام موجود ہیں۔ امریکہ کو بھی اس معاملے میں کسی طور استثناء حاصل نہیں ہے۔ ان کے بقول پاکستان چونکہ بدقسمتی سے دہشت گردی اور عسکریت پسندوں میں گھرا رہا ہے، اس لیے یہ خطرات وہاں پہ زیادہ محسوس کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنے جوہری معاملات کو بہتر بنانے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہا ہے، اور یہ بہتری کی کوششوں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ Can you little explain who actually prepared this report, like Economist Intelligence Unit and its own credibility, and what this report means for like a global security and even for the experts? And the second part of the question is اس سوال کے دو حصے ہیں۔ جس ادارے نے یعنی اکنامک یونٹ انٹیلیجنس نے رپورٹ تیار کی ہے اس کی ساکھ کیسی ہے، اور یہ کہ پاکستان جیسے ممالک جنہوں نے نیوکلیر سیکیورٹی میں اپنی درجہ بندی بہتر بنائی ہے ان کے لیے اب فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نیوکلیر سپلائرز گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مائلز پامپر کہہ رہی ہیں کہ جہاں تک اکانومسٹ انٹیلیجنس رپورٹ کی بات ہے وہ بہت قابل بھروسہ ادارہ ہے۔ وہ جو سوال پوچھ رہی ہیں جو ان کی تحقیق کا حصہ ہے وہ جوہری امور کے ماہرین نے تیار کی ہیں، نہ کہ خود انہوں نے۔ جو کام یہ ادارہ کر رہا ہے وہ لیگ ورک ہے کہ ماہرین کے ان سوالوں کے جواب لے سکے۔ جہاں تک اس بارے میں تکنیکی مہارتوں کی بات ہے اس کے لیے متعلقہ شعبے کے ماہرین موجود ہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ پاکستان کے لیے فوائد کیا ہیں، اس ضمن میں کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں ماضی میں اٹھنے والے سوالوں کا حوالہ دیا ہے تو پاکستان کی دنیا میں ساکھ اچھی ہوگی، بین الاقوامی سطح پر صحافی
اور دیگر لوگ اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اور یہ چیز اب پاکستان کے فائدے میں جائے گی۔ اگرچہ یہ رپورٹ عوام الناس کے لیے شائع کی جاتی ہے، لیکن اس میں بہت سی دستاویزات خفیہ ہوتی ہیں، خفیہ رہتی ہیں، اور پاکستان کے سفارتکار اب اس رپورٹ کو بار بار حوالہ دیتے رہیں گے۔ جہاں تک نیوکلیر سپلائر گروپس کا تعلق ہے، وہاں مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے کہوں گا، وہاں بہت سیاست ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان نیوکلیر سپلائر گروپ کی رکنیت حاصل کر لے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سمت میں یہ ایک مثبت قدم ہے۔ جب ماضی میں کئی مسائل پاکستان کے ساتھ رہی ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں سوالات جنم لیتے رہی ہیں، جو پاکستان کی ساکھ کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اس پر میں نے مائلز پامپر سے سوال کیا کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند یہ کہتے ہیں کہ بات صرف ہتھیاروں کے محفوظ رکھنے کی نہیں ہے، پاکستان تو اس کے عدم پھیلاؤ پر بھی کاربند ہے۔ کیا یہ رپورٹ اس عدم پھیلاؤ کی بھی یقین دہانی کراتی ہے؟ Well, I mean, I think, there's definitely different elements of that. I don't think اس سوال کے جواب میں مائلز پامپر کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی دہشت گرد گروپ یا کسی ملک کو جوہری ہتھیار منتقل کیے ہوں۔ البتہ AQ خان نیٹ ورک کے بارے میں ہمیشہ سوالات جنم لیتے رہے ہیں، جو خام جوہری مواد کی تیاری سے متعلق تھے، اور اب یہ ان کا ذاتی فعل ہے یا اس میں پاکستان کی حکومت شامل رہی ہے، اس بارے میں یہ ایک نا ختم ہونے والی بحث ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، کچھ سینٹریفیوجز منتقل کیے گئے، ان میں کچھ خام مواد بھی ہو سکتا ہے، اور نہایت افزودہ یورینیم بھی اس ترسیل کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں یہ ہو سکتا ہے کہ AQ خان نیٹ ورک جوہری ہتھیاروں نہیں بلکہ اس میں استعمال ہونے والے مواد کے پھیلاؤ میں ملوث رہا ہو، لیکن اصل بات اب یہ ہے کہ وہ ماضی تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اب مثبت اقدامات کر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہیں، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو ملنا چاہیے۔ The main thing is, look, that was in the past. That's an unfortunate chapter. The main thing is Pakistan seems to be taking steps to do the right thing, and that's to the benefit of not only Pakistan but the world as a whole. And it's good that they're getting credit for doing that. یہ تھے مائلز پامپر، جو کہ جیمز مارٹن سینٹر میں نان پرولیفریشن اسٹڈیز سے وابستہ سینئر فیلو ہیں۔ اب بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری ہوگی، پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس میں بہتری۔ اس پر ہم بات کریں گے مارون وائنبام اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے وابستہ فیصل محمد سے۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔ پروگرام جہاں رنگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی ہماری بات چیت جاری رہے گی، جس میں ہم نے ماہرین کا تجزیہ لیا ہے پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس میں درجہ بندی میں بہتری پہ۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اور پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر مارون وائنبام سے بھی ہم نے یہ سوال پوچھا ہے، پاکستان کے لیے دفاعی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اس رپورٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اس پر ان کا کہنا تھا، Well, Pakistan has been trying to convey to the international community that they are responsible owners of nuclear weapons. And this will obviously strengthen اس پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کو قائل کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے کہ وہ بہت ذمہ دار جوہری ملک ہے، اور یہ قومی سطح پر ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اور پاکستان اپنا تشخص بہتر بنانے کے لیے بے تاب تھا، لہٰذا اس رپورٹ کا زبردست خیر مقدم کیا جا رہا ہوگا۔ یہ رپورٹ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس پس منظر میں غلطی سے یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے پس منظر
میں کیا معنی رکھتی ہے اس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے تشخص کے لیے یہ رپورٹ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان نے اپنی درجہ بندی بہتر کی ہے اور وہ جوہری طاقت کے حامل ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس پر ہم نے ماروین وائنبام سے سوال کیا کہ کیا یہ رپورٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے؟ اس پر ماروین وائنبام نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ رپورٹ غیر جانبدارانہ ادارے کی جانب سے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ درجہ بندی ایک تنظیم نے کی ہے، نہ کہ امریکی حکومت نے، لہٰذا اس عنصر کا عمل دخل نہیں لگتا ہے۔ Pakistan has always claimed this, and by and large the United States has accepted that claim. Although we have been concerned about the danger. حالانکہ ہم سب کو یہ تحفظات رہے ہیں کہ پاکستان کے ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے کافی حد تک یہ بات اب تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ The United States early on has something to do with actually the creation of this kind of system. Thank you so much, Mr. Marvin Weinbaum, scholar and residence director, Pakistan Center at Middle East Institute. Thanks for talking to us. اور سامعین، اب اسی موضوع پہ آپ نے گفتگو سنی ہے پینلسٹ کی، تو اب ہم رائے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل محمد، ریسرچ فیلو ود سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اسلام آباد، لیکن اس سے پہلے وہ جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک، اس کے ساتھ وہ وابستہ رہ چکے ہیں۔ فیصل، آپ بتائیے گا اس رپورٹ کے بیک ڈراپ میں پہلے کنسرن جینون تھے یا اب واقعتاً پاکستان نے امپروو کیا ہے نان پرولیفریشن میں بالخصوص، اور باقی اس کے کنٹرولز اینڈ دیگر میئرز کس طرح کے ہیں جو اس کی رینکنگ میں بہتری کا سبب بنے ہیں؟ اسد صاحب بہت شکریہ۔ اس کے اندر تین چیزیں ہیں جس کا ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو پہلے کنسرنس تھے نان پرولیفریشن کے اور نیوکلیئر سیکیورٹی کے، وہ دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ نیوکلیئر سیکیورٹی کے اوپر ہم نے پہلے دیکھا اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں بھی ایک کنسسٹنٹ میسج تھا واشنگٹن کی طرف سے کہ ان کو پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی میئرز پر اعتماد ہے اور پاکستان اپنی اس رسپانسبلٹی کو بہت سیریس لیتا ہے۔ اس کا اظہار ہم نے دیکھا ہے جو پبلک انڈیکس ہے این ٹی آئی کا، پچھلے چند سالوں میں این ٹی آئی کے انڈیکس کے اندر پاکستان نے کنسسٹنٹلی امپروو کیا ہے۔ جو ابھی بھی رپورٹ آئی ہے وہ 2014 2016 اور 2018 یعنی کہ پچھلے 6 سال کے اندر جو پاکستان میں ریگولیٹری اور لیگل میئرز لیے گئے ہیں ان کو ایکنالج کر رہی ہے کہ کچھ میئرز 2014 میں لیے گئے، پھر کچھ لاز پاس ہوئے 2016 میں، پھر کچھ ریگولیٹری میئرز 2018 میں ہیں۔ یہ جو ابھی کی رپورٹ ہے 2020 کی، یہ 18 اور 19 تک جتنے میئرز دیے گئے ان کا انڈیکس بتا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے فزیکل پروٹیکشن کے اور سیکیورٹی اور کنٹرول کے وہ میئرز اپنے کو ریگولیٹری اور ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں اس کو لیگل بیکنگ دی ہے۔ جب لیگل رجیم کے ساتھ بیکنگ دے دیتے ہیں بائی لا، وہ پھر لمبے عرصے کے لیے ڈیوریبل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ امپروومنٹ وہاں نظر آتی ہے ہمیں۔ پھر ایک بہت سگنیفیکنٹ رہا ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی۔ پاکستان نے 2016 میں سائبر سیکیورٹی کا لا پاس کیا تھا بیسیکلی، جس نے کافی حد تک سائبر سیکیورٹی کی جو ولنریبلٹیز تھی ان کو ایڈریس کیا تھا۔ وہ اظہار بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی نے اٹسیلف 25 پوائنٹ پاکستان کو دلوائے ہیں، اور پھر پاکستان نے انٹرنیشنل نارمز کے اندر بھی والنٹری طور پہ بھی کافی کمٹمنٹس پوری کی ہیں، پھر آئی بی اے کے ساتھ انگیجمنٹ انہانس کی ہے جس کا ابھی پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے، یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پبلک نہیں کی جاتی، تو اس دفعہ یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان نے این ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی ہے، ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ بھی کی ہے۔ صحیح۔ اس انڈیکس کے اوپر اب اس کا آگے ایڈوانٹیج کیا ہے پاکستان کے لیے، یعنی ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ میں یا باقی اسی طرح جو نیوکلیئر سپلائر گروپ ہے، کیا اس کا بھی ممبر بن سکتا ہے؟ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان اپنے کریڈینشیلز کو ڈپلومیٹک سرکٹ کے اوپر کہے گا، کانفیڈنس کے ساتھ آئے گا، پر اعتماد ہو کر آئے گا، اپنا کیس پیش کرے گا۔ دیکھیں جی کہ دنیا جہان کے کنسرنس تھے ہمارے بارے میں، ہمیں تو کہا جا رہا ہے ہم نے سب سے زیادہ امپروو کیا، ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سیریس لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پہلے پاکستان پہ سوالات اٹھتے تھے، اب وہ سوالات سائڈ پہ ہو جانے چاہیے، اب سبسٹنس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اب ایشوز کے اوپر پالیسی لیول پہ فارورڈ موومنٹ ہونی چاہیے۔ اس کا اظہار ہمیں نظر
آئے گا پولیٹیکل سائڈ پہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی اس کے اندر اس کا اظہار اب نظر آئے گا کہ ہمیں وہ کنسرنز وہاں پہ کم ملیں گے کہ نیوکلیئر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو آتے تھے، اب ہمیں ملے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کنسٹرکٹیولی انگیج کریں. پاکستان بھی چاہے